خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 52، باب نمبر 29۔ یادوں کی بارات۔ ایمان چلی گئی اور میں اس کے جانے کے بعد لندن آ گیا۔ شاید میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں اس نظریے کی غلط فہمی کا شکار تھا کہ شاید اس کا شہر چھوڑ دینے کے بعد میرے درد میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی یاد وہ خنجر تھا جو ہمیشہ میرے دل کے عین بیچ گڑا رہا۔ جب تک لوگ آس پاس ہوتے ذہن کچھ بٹا رہتا، لیکن تنہائی ملتے ہی مجھے اس کی وہ دو بڑی بڑی آنکھیں گھیر لیتی۔ اس کے دیے ہوئے وہ دونوں موتی اور اس کا آخری خط میرے ساتھی بن جاتے اور گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کی یاد کے آنے سے میری تنہائی ہی میری سب سے بڑی محفل بن جاتی اور لوگوں کے بیچ میں اکثر تنہا رہتا۔ جیسے ہی لوگ میرے آس پاس آتے میں تنہا ہو جاتا تھا، پھر گھنٹوں بیٹھا بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرتا تاکہ لوگ جائیں، مجھے تنہائی ملے اور پھر سے اپنی محفل جما سکوں۔ صرف ایک کامران میرے دوستوں میں سے ایسا تھا جسے میرے دل کی حالت کا علم تھا۔ جب گزشتہ دنوں میں نے اسے ایمان کے چلے جانے کے بارے میں پہلی مرتبہ کھل کر بتایا تو بہت دیر تک تو وہ سکتے کی کیفیت سے ہی نہیں نکل پایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ آج تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ایمان کی شادی کہیں اور ہو گئی ہوگی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے نہ وہ پاکستان آیا تھا اور نہ ہی میں نے اسٹیشن پر ملازمت کے بعد اور لندن آنے سے پہلے تک اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ کامران اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ مجبوراً مجھے اسے خواب آور دوا دے کر اس رات سلانا پڑا تھا۔ بہت دنوں تک وہ مجھ سے بھی روٹھا رہا تھا کہ میں نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے خبر کیوں نہ کی۔ اسے میری آہنی اعصاب پر بھی حیرت تھی کہ میں اب تک چل پھر کیسے رہا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہی تو اصل شرمندگی کی بات تھی۔ کاش میرے حواس بھی ایمان کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے چلے جاتے، لیکن مجھے تو وہ جاتے جاتے جینے کی سزا سنا گئی تھی اور میں تھا کہ سزا کے طور پر جیے جا رہا تھا۔ ربیکا بھی مجھ سے ہمیشہ یہی گلہ کرتی تھی کہ میں سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سب کے بیچ نہیں ہوتا، جانے کہاں بھٹکتا رہتا ہوں۔ البتہ آج اس کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ دراصل اسے میں نے صبح ہی بتایا تھا کہ میں سارا کے گھر رات کھانے پر مدعو تھا۔ ربیکا رات بھر کی برف باری کے بعد نہر کے ساتھ جمی برف سے سنو مین بنانے کی کوشش میں مصروف تھی، اور اس کوشش میں اس کے سفید ہاتھ پہلے سرخ اور اب سردی سے نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ یہ بات سنتے ہی وہ برف کا ڈھیر چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے میری طرف لپکی۔ کیا سارا کے گھر کھانے پر گئے تھے رات کو اور مجھے ابھی بتا رہے ہو؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس نے دوپہر 3:30 بجے مجھے آفر کی تھی، تب تک تم جا چکی تھی۔ شام کو میں لائبریری کھنگالتا رہا اور اب جب تم ملی ہو تو بتا رہا ہوں۔ ربیکا جانے کیوں روحانسی سی ہوگی، پھر خود ہی کہنے لگی، جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے تمہیں سارا کے ساتھ دیکھ کر۔ غلطی میری ہی ہے، ایک ہی شخص ہر کسی کے لیے ایک سا ساون نہیں بن سکتا۔ اس کے وجود کی ٹھنڈی بوندیں سبھی پر یکساں نہیں برس سکتی، لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرے لیے تمہارے وجود کا صحرا ہی غنیمت ہے۔ میں اپنے اس مقدر پر بھی بہت خوش ہوں۔ ابھی ربیکا کی بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے سارا آتی دکھائی دی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے گہرے سرخ رنگ کی بند گلے کی سویٹر اور کالی جینس پہن رکھی تھی۔ برف سے بچاؤ کے لیے بند جوتے پہنے وہ ہماری طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ اس کے کاندھوں پر وہی جیکٹ تھی جو رات سردی سے بچاؤ کے لیے میں نے اس کے کاندھوں پر ڈال آیا تھا۔ ربیکا میری جیکٹ کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے غور سے آتی سارا کو دیکھا اور پھر سے اپنے برف کے اد بنے پتلے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا نے قریب آ کر جیکٹ میرے حوالے کر دی۔ یہ رہی تمہاری امانت۔
رات کو میرا دھیان بٹانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سر آئزک نے کہیں بعد میں میری جیبوں کی تلاشی تو نہیں لی اکیلے میں؟ سارا زور سے ہنس پڑی۔ اب ایسے بھی نہیں ہے میرے پاپا، رات کو بھی انہوں نے تمہارے جانے کے بعد خود مجھ سے سوری کہا تھا۔ اوہ بہت خوب، واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ربیکا نے برف سے گیلے اپنے ہاتھ جھاڑے اور پلٹ کر بولی، بھائی میں تو اندر کیمپس میں جا رہی ہوں، ورنہ میرے ہاتھ یہیں کٹ کر گر جائیں گے۔ سارا اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن ربیکا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے اگر وہ مڑ کر دیکھتی تو اس کی بھیگی آنکھیں بھی سارا کو نظر آ جاتی۔ سارا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے مسٹر حماد؟ تم نے میری سب سے پیاری سہیلی کو اتنا اداس کیوں کر دیا ہے؟ یہ ایسی تو کبھی بھی نہ تھی۔ شاید اداسی میرے آس پاس بکھری رہتی ہے، جو بھی میرے ساتھ رہتا ہے وہ اس اداسی کے گہرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سارا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم باتیں بہت خوبصورت کرتے ہو۔ ربیکا بھی تمہاری انہی باتوں سے گھائل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ بات تو ہے تم میں۔ مجھے اس کے سوالی انداز پر ہنسی آ گئی۔ یہ سوال ہے یا کوئی فیصلہ؟ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے پاپا کو کل رات سے زیادہ پریشان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت مضبوط انسان ہے۔ زندگی کی ہر بڑی سختی کو انہوں نے مسکراتے ہوئے جھیلا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں۔ لیکن جانے کیوں، جب سے تم اس یونیورسٹی میں آئے ہو میں نے انہیں تمہاری جانب سے کسی نہ کسی الجھن میں ہی مبتلا پایا ہے۔ کل رات بھی میرے پاپا سے اسی بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کیا وہ مجھے یا میرے عقیدے کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ میں اس سے پلٹ جاؤں گی۔ ہمیں بچپن سے یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ ہم عظیم ہیں اور عظیم رہیں گے، تو کیا ہماری عظمت کسی ایک لڑکے کے انکار کرنے سے کیا کم ہو جائے گی؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کسی اور کا ایمان اس میں دراڑیں ڈال دے گا؟ میں چپ کر کے اس پر اعتماد لڑکی کی بات سنتا رہا۔ پھر تمہارے پاپا نے تمہیں کیا جواب دیا؟ مجھے حیرت اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے روایتی باپ کے رویے سے کام لیا، جو دلیل اور لاجک کی بجائے اپنا تجربہ اور خدشات اپنے بچے کے ذہن میں ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر کے خوف سے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے۔ اگر یہ اندھیرا ہے تو میں خود بھی اس اندھیرے کا ایک حصہ ہوں، پھر مجھے تم سے تمہارے عقیدے سے خوف محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سارا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ سر آئزک کے رویے نے اسے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر یہ سوچتا رہا کہ مغرب اور مشرق کے رویوں میں کس قدر فرق ہے۔ یہاں مغرب میں ایک بیٹی باپ سے اپنے غلط یا صحیح ہونے پر باقاعدہ کسی ملزم کی طرح جرح کر سکتی تھی، اس سے لڑ سکتی تھی، روٹ کر ناراض ہو سکتی تھی، جبکہ مشرق میں کسی جوان لڑکی کا باپ کے سامنے یوں کھڑا ہونا بھی محال تھا، چاہے جائے کہ وہ اپنے باپ سے کوئی سوال کر سکے۔ جانے کیوں مجھے اس لمحے ایمان بہت شدت سے یاد آئی۔ سارا اپنی رو میں نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی، پھر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کہاں کھو جاتے ہیں یوں پل بھر میں؟ آج اس نے بھی اچانک وہی سوال پوچھ لیا تھا جو ربیکا اس سے پہلے کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی۔ کہیں نہیں، بس تمہاری بات سن رہا تھا۔ نہیں، تم میری بات سنتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھے، تم کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ میں نے آج تک کسی کی آنکھوں میں اداسی کے اتنے بھور ایک جگہ اکٹھا نہیں دیکھے۔ اگر کوئی بہت ذاتی بات نہ ہو تو مجھ پر تم اعتبار کر سکتے ہو۔ اب میں اس معصوم لڑکی کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کتنے غم میرے ابدی ساتھی ہیں۔ میں اسے یہ بتا کر افسردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ داستان اتنی لمبی ہے کہ تم سن سن کر اکتا جاؤ گی۔ ہاں، البتہ یہ یقین رکھو کہ اس میں کچھ ایسا ذاتی نہیں ہے جسے تم سے چھپایا جائے۔
جب کبھی ہمیں فرصت ہوئی اور ہم دونوں ساتھ ہوئے تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، وعدہ؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، پکا وعدہ۔ پھر وہی 2 ہلکے سے گڑھے اس کے چہرے کا نور بڑھا گئے۔ کلاس کی گھنٹی تیسری بار بج چکی تھی، ہم دونوں ہی وہاں سے چل دیے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔